بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام رجال الغیب 102 ہیں، ان کے سردار 4 ہیں، ہر ایک ہر سمت کا سردار ہے۔ رجال الغیب کون ہوتے ہیں؟ اس کو پہلے ہم ایک واقعے سے سمجھتے ہیں اور پھر ان کی تفصیل جانتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز دہلوی بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن اور ماہر علوم حدیث تھے۔ آپ کے احباب میں ایک شخص تھا جو حالات پہ بہت زیادہ مضطرب ہوتا تھا اور ہر روز حضرت کے پاس کوئی نہ کوئی واقعہ لے کر آتا اور بڑے درد سے بیان کرتا کہ حضور، ان دنوں دہلی کا روحانی گورنر یا قطب کون ہے جو اس طرح ہے گویا یہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ شاہ عبد العزیز سمجھاتے کہ یہ اولیاء مستورین، چھپے ہوئے اولیاء، رجال الغیب اپنے فرائض سے غافل نہیں رہتے مگر مشیت ازدی یعنی اللہ کی مشیت کے تحت ہی کچھ کرتے ہیں۔ وہ بے تاب ہو کر کہتا، مجھے بتائیں کون ہے ان دنوں دہلی کا روحانی گورنر؟ آپ نے ایک دن فرمایا کہ ان حضرات کے معاملے بہت عجیب ہیں، ہمیں دخل نہیں دینا چاہیے، تاہم تم دہلی کے روحانی گورنر سے اگر ملنا ہی چاہتے ہو تو صرف ان کی زیارت کرو گے، خاموش رہو گے۔ ایسا کرو کہ دہلی کے باہر ایک سبحان پور کو ایک سڑک جاتی ہے، وہاں ایک قصبہ ہے، وہاں تجارتی قافلے رکتے ہیں اور لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ سڑک کے کنارے پر ایک خربوزے بیچنے والا شخص ہے، وہی ان دنوں یہاں کا روحانی گورنر ہے۔ وہ شخص دہلی سے نکلا اور وہاں پہنچا۔ جب خربوزے کی قیمت پوچھی تو خربوزے والے نے قیمت بتائی کہ اس زمانے میں جو روپیہ چلتا تھا وہ روپیہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے خربوزہ چکھاؤ۔ انہوں نے خربوزہ اٹھا کر چھری سے چیرا، چکھ کر کہنے لگا، ہو بابا، یہ خربوزہ تو پھیکا ہے۔ جواب ملا، اور لے لو بیٹا، اسے ایک طرف رکھ دو۔ دوسرا اٹھایا، کہا بابا یہ تو صحیح نہیں ہے، اس کا بھی ذائقہ صحیح نہیں، کہا اسے ایک طرف رکھ دو۔ تیسرا اٹھایا، کہا ہو بابا، اس کا بھی ٹیسٹ عمدہ نہیں۔ اس طرح اس نے بابا کے کئی خربوزے خراب کر دیے۔ پھر کہنے لگا، بابا تم نے تو میرا نقصان کر دیا۔ بابا نے کہا، تو لو اپنا روپیہ واپس لے لو۔ اب وہ اپنا کرنی یا روپیہ جیب میں ڈالے سارے خربوزے دیکھ کر، اور شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا، جب دہلی کا قطب اتنا نرم ہوگا تو پھر یہ افراتفری کیوں نہ ہوگی؟ چند سال بعد احمد شاہ ابدالی افغانستان سے پنجاب کے سکھوں کو رونتا ہوا دہلی پر حملہ آور ہوا اور اس نے نظم و نسق کو ٹھیک کیا۔ چور اگر کوئی چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، قاتل پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا۔ سارے معاملات بڑے درست چل رہے تھے اور بڑے سخت قسم کے۔ تو وہ شخص پھر شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا ان دنوں دہلی کا گورنر کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں کے پاس ایک شخص ہے جو مشکیزہ اٹھائے نمازیوں کو پانی پلاتا ہے۔ وہ وہاں پہنچا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر اس سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ شخص بھی آگے آیا، ایک پیالہ مانگا، پانی پی لیا، کہنے لگا، ہو، آدھا پانی پی کے آدھا زمین پہ گرا دیا۔ بوڑھے کو یہ اتنا ناگوار گزرا اور اس کو سخت ڈانٹ پلائی اور کہا، کیا ہمیں بھی خربوزے والا سمجھا ہے؟ تم نے یہ پانی کیوں ضائع کیا؟ یہ کسی اور مسلمان کے کام آ سکتا تھا۔ اب اس بندے کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس بوڑھے نے اس کو خوب ڈانٹا اور کہا، جاؤ جا کر مولوی عبد العزیز کو کہنا تیرے جیسے بےہودہ لوگوں کو ہمارے پاس نہ بھیجا کرے۔ اب یہ بندہ شاہ عبد العزیز کے پاس آیا اور کہا، واقعی دہلی کا گورنر تو بڑا سخت ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں رجال الغیب، جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں 4 سمتوں میں، ہر سمت پر ایک رجال الغیب ان میں سردار ہوتے ہیں۔ یعنی ایک جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے اور اس کے تحت میں کئی رجال الغیب ہوتے ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے ایک سمت کا سردار ہوتا ہے، اور جب وہ اس منصب پر فائز ہوتا ہے تو اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ جیسے جو مشرق میں ہیں ان کا نام ہے شاہ عبد الکریم مشرقی، تو اس طرح جو مغرب میں ہیں ان کا نام ہے، اور جو جنوب میں ہیں ان کا نام ہے عبد الجلیل جنوبی۔ اسی طرح جو شمال میں ہیں ان کا نام ہے عبد الرشید شمالی۔ یہ ان کے حقیقی نام نہیں ہیں، بلکہ جب یہ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں تو ان کا یہ نام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا،
رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مردان حق جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کا وجود مسعود حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے اور ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ تک رہے گا۔ کائنات کے قیام اور انتظام و انصرام انہی مردان خدا کے سپرد ہے۔ امور تکوینی کے انتظامات بھی انہی کے تحت ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا کہ انہی کی برکات سے بارشیں برستی ہیں، نباتات پر سرسبزی آتی ہے، کائنات ارضی پر مختلف قسم کے حیوانات کی زندگی انہی کی نگاہ کرم سے ہوتی ہے۔ شہر کی آبادیاں، سلاطین کا عروج و زوال، انقلاب زمانہ، اغنیاء و مساکین کے حالات رد و بدل، بلاؤں اور وباؤں کا رفع و دفع، غرض یہ کہ اللہ کی عطا کردہ کروڑوں طاقتوں کا مظاہرہ انہی کے اختیار میں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔